آج شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان، مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کا 145واں یوم ولادت ہے، جس کے سلسلے میں اس خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ ملتمس ہوں جناب حافظ خالد محمود صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک کے بعد عالمی شہرت یافتہ پاکستان کے صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب نعت پیش کریں گے، نعت کلام اقبال سے۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ لوح بھی تو
الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ہے ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور اس طرح لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو حاضرین بالا کرام، ہماری اس تقریب کی روایت کے مطابق تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قومی ترانہ سنیں گے، پاک سر زمین شاد باد۔
تعالیٰ کرام، یوم اقبال کی اس پرکار تقریب میں اس وقت اسٹیج پر ہمارے بڑی مقتدر شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ آج کی اس پرکار تقریب کی صدارت حضرت علامہ اقبال کی بہو محترمہ جسٹس ریٹائرڈ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کر رہی ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے بائیں ہاتھ سے اگر میں تعارف کروانا چاہوں تو جناب رانا محمد ارشد صاحب ہیں، سیاسی رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماہر تعلیم، ماہر اقبالیات پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ۔ ہماری روح رواں محترمہ بیگم مہناز رفیع صاحبہ سیاسی رہنما بھی ہیں، ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ہر طرح کی تقریبات میں بھرپور شرکت کرتی ہیں۔ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے مادر ملت سینٹر کی کنوینئر محترمہ ڈاکٹر پروین خان صاحبہ۔ ہمارے اس کے بعد بیگم صفیہ اسحاق صاحبہ ہیں، آپ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے شعبہ خواتین کے پروگرامز کی کنوینئر ہیں، اسکالر ہیں محترمہ بیگم خالدہ جمیل صاحبہ، اور بہت شکریہ تشریف رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی پروفیسر ڈاکٹر سمینا صاحبہ، آپ ماہر تعلیم ہیں۔ ہم اپنے اس خوبصورت تقریب کا آغاز نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری جناب ناہید عمران گل کے خطاب سے شروع کریں گے۔ جناب ناہید عمران گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز مہمانان گرامی و حاضرین اکرام، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے 145ویں یوم ولادت پر منعقدہ اس تقریب میں تشریف لانے پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بر صغیر کے مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے قومی رہنما عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی شاعری سے ان کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی، انہیں غلامی سے نفرت اور آزادی سے محبت کا درس دیا۔ انہیں قیام پاکستان سے تقریباً 17 برس پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک آزاد مسلمان ریاست بن کے رہے گی، جس کا تذکرہ انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں کیا۔ علامہ محمد اقبال نے صرف ایک اسلامی ریاست معرض وجود میں آنے کی ہی پیشن گوئی نہیں کی، بلکہ اس کے لیے ایک دیدہ ور رہنما کی نشاندہی بھی فرمائی تھی۔ مزید برآں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانان ہند کی رہنمائی کے لیے قائل بھی کیا۔ حاضرین اکرام، علامہ اقبال نے یوں تو پوری امت مسلمہ کو فکر عمل کی دعوت دی، تاہم انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو خصوصی طور پر مخاطب فرمایا۔ وہ انہیں قوم کا سرمایہ افتخار سمجھتے تھے اور اپنی خودی مضبوط کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ان کے نزدیک قوموں کا عروج و زوال نوجوانوں کے کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے اسی فکر سے رہنمائی لیتے ہوئے نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے نسل نو کو اپنی توجہ اور سرگرمیوں کا محور مرکز بنایا ہے، اور الحمدللہ پاکستان آگئی پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 40 لاکھ نوجوانوں تک علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور نظریہ پاکستان کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے۔ اسی پیغام کے ابلاغ کے لیے آج کل 11 نومبر سے لے کے 13 نومبر تک ایوان قائد اعظم میں ایجوکیشن ایکسپو، جاب فیئر اور بک فیئر کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کو بھرپور شرکت کی دعوت ہے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہمیں بحثیت قوم جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان سے بخوبی نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب فکر اقبال کے زبانی کلامی تذکرے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اسے ایک قومی شعار کے طور پر اپنا لیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ گزار ہوں۔ جی بہت شکریہ ناہید عمران گل صاحب۔ بلا شبہ مسلمانان ہند کی رہنمائی کلام اقبال نے تحریک پاکستان کے دوران منزل پاکستان تک کی، اور یہ کلام آج بھی ہمارے استحکام پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم خطابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں سیاسی رہنما جناب رانا محمد ارشد صاحب سے تشریف لائیں اور یوم اقبال کی مناسبت سے خطاب فرمائیں۔ جناب رانا محمد ارشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین جو غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں،
جن کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اور سردار دو جہان رحمت للعالمین وہ نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا، ان کی قدموں کی خاک کے صدقے آج اس خوبصورت محفل کو سجانے پر میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب، سیکرٹری صاحب نہید گل صاحب، سیف صاحب، عثمان صاحب، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہم اپنے امت مسلمہ کے ہیرو ڈاکٹر علامہ اقبال، جن کا تصور تھا پاکستان بنانا، اور جنہوں نے ہندوستان میں ہوتے ہوئے رہتے ہوئے اسلام کی بنیاد پر پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہمت اور جرأت دیتے ہیں وہ ہر دور میں سردار دو جہان رحمت للعالمین کا پیغام لے کر پھیلتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کو 145 سال ہو چکے ہیں۔ وہ 9 نومبر 1877 کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ جہان فانی ہے۔ آج ڈاکٹر علامہ اقبال ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا دیا ہوا پاکستان، ان کا دیا ہوا پیغام، اور جو وہ قرآن پاک کی تشریح کرتے تھے، جو قرآن پاک کو ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے تھے شاعری کے ذریعے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے پورے خاندان کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص ہماری ماؤں جیسی ہماری بڑی بہن تشریف فرما ہیں، جسٹس جوید اقبال صاحب کی بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہمارا اختلاف رائے گھر میں بھی ہوتا ہے، اپنی مرضی ہے، میں اختلاف کرتے ہوں، لیکن جو تعلق رشتہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ الحمدللہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں سے 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت بنتا ہے۔ 56-60 کے قریب مسلم کنٹری ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان ہی ایٹمی طاقت ہے۔ وہ آپ سب کی دعاؤں، آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر مجید نظامی صاحب، صدر رفیق طارق صاحب، شاہد رشید صاحب، اور تمام غلام حیدر وائن صاحب سے لے کر جتنے لوگ نظریہ پاکستان سے منسلک رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شہداء پاکستان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور افواج پاکستان کے شہید بیٹوں کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بہت شکریہ جناب رانا محمد ارشد صاحب۔ ہمارے اس پروکار تقریب کی ایک مقررہ محترمہ پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ ابھی خطاب کریں گی۔ آپ ماہر اقبالیات بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کی روح رواں بھی ہیں۔ ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تعلیمی پروگرامز میں باقاعدگی سے شریک بھی کرتی ہیں، اور اس کو ترقی دینے میں بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ جناب محترمہ پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، صدر محفل، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب سجانے پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ہمارے وہ نوجوان جو ہمیشہ اقبال کی فکر و فن کا بنیادی مخاطب رہے، مرکزی خطاب جو وہ کیا کرتے تھے وہ امت مسلمہ کے نوجوانوں سے کیا کرتے تھے، ان کو آج یہاں اکٹھا کیا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ایک خوبصورت باذوق، خوبصورت سوچ کی حامل، فکر و فن کے حوالے سے بڑا نام یہاں موجود ہیں جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ، جنہیں دیکھ کے مجھے پھر اقبال کا وہ شعر پڑھنے کا دل کیا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج کی اس تقریب کی میر کارواں کو ذرا تالیاں بجا کر بھرپور شکریہ ادا کیجیے۔
چونکہ اتنے اچھے مقررین، اتنے اچھے خطیب، اتنے اچھے بولنے والے فکر کے اظہار کے لیے یہاں پر موجود ہیں، بہت تھوڑا سا وقت لوں گی، اور اقبال کے فکر و فن پر بات کرتے ہوئے تو وقت بہت چاہیے ہوتا ہے، لیکن مختصراً دو ایک گزارشات میڈم ناصرہ کی اجازت سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ نوجوان نسل کے لیے اگر دور حاضر میں بات کی جائے تو جو آپ کے اندر صلاحیتوں کو نکھارنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، وہی آپ کو دور کی تلخی سے بچا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے۔ خودی کا وہ تصور جو اقبال نے دیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو یہ جو اتنا بڑا مقام اقبال بتا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے اندر موجود صلاحیتوں سے آگاہی کے بعد ملتا ہے۔ تو اقبال کے فلسفہ خودی کو ان کی تمام تعلیمات کا مرکز مانا جاتا ہے، عشق رسول اور فلسفہ خودی۔ تو آپ کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے جو انعامات عطا کیے ہیں، فن کے، ہنر کے، سوچ کے، صلاحیتوں کے، انہیں ضرور پہچانیے اور اس دور کی تلخی کو درگزر کیجیے کہ اقبال نے ویسے تو جو شخصیت یہاں پر آج کی صدارت کر رہی ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ادب جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ڈرا دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے بیٹے کے نام ایک قطعہ لکھا، وہ قطعہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ اس میں کہا کہ غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ، دربار شہنشہی سے خوشتر، مردان خدا کا آستانہ۔ دور بھی خراب ہے، حالات خراب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر چشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں مے شبانہ، خالی ان سے ہوا دبستان، تھی جن کی نگاہ تازیانہ۔ مانتے ہیں ہم ویسے استاد نہیں رہے جو تربیت کا وہ مقام اختیار کرتے کہ ایک نگاہ سے طالب علم کو پتہ چل جاتا کہ غلطی ہوئی، مانا، سب مانا۔ لیکن حضرت اقبال بڑی خوبصورت بات پہ اپنے اس اشعار کے خوبصورت فن پارے کو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ، دربار شہنشہی سے خوشتر، مردان خدا کا آستانہ، سرچشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں مے شبانہ، خالی ان سے ہوا دبستان، تھی جن کی نگاہ تازیانہ، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو۔ سب غلط ہو سکتا ہے، آپ کا امت محمدی کا چراغ، چشم و چراغ ہونا تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو، ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ تو بیٹا، آپ اپنے ذوق کی تربیت کیجئے، اپنے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو تلاش کیجئے، خودی کے فلسفے کو سمجھیے۔ اسرار خودی کے دیباچہ میں اقبال نے کہا کہ خودی سے میری مراد غرور یا تکبر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کوڈ ہوا ہے، میں آپ کی نظر کرتی ہوں، تحفہ کرتی ہوں آپ کو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو حضرت اقبال نے کہا کہ یہ انداز فکر میں خودی کے فلسفے کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ زیادہ بات نہیں کروں گی، بہت اچھی گفتگو کے لیے لوگ ہیں، بس جاتے جاتے آخری بات کروں گی۔ دین حق سے جڑے رہیے گا، حالات اور واقعات کچھ بھی ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے۔ حضرت اقبال کے تمام کلام کا نچوڑ یہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو سمجھیے، حالات کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے۔ آج کے حالات میں تمام مسائل کا حل آپ کی تعلیم، آپ کے صحیح راستے پہ تربیت ہی ہے۔ یہی اقبال کا کہنا ہے، یہی اقبال کے فکر ہے۔ پاکستان زندہ باد، جیتے رہیں۔ جی بہت شکریہ ماہر اقبالیات پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ۔ ہم اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ملتمس ہوں میں پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ سے، آپ کنوینئر ہیں مادر ملت سینٹر کی، نظریاتی سمر اسکول کی کنوینئر ہیں،
اور ہمارے نظریاتی انٹرنشپ پروگرام کی کنوینئر ہیں. حتیٰ کہ کبھی بھی ہمیں ضرورت ہو تعلیمی معاملات پر مشورہ لینے کی تو ہماری بھرپور معاونت کی ہے. تحریک پاکستان کے کوائف جمع کرنے میں بھی ہماری مدد کی ہے. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین اور تمام اسٹیج میں میرے بہت پیارے بھائی بیٹے اور طلبہ اور طالبات، میرے خیال طلبہ بھی بیٹھی ہیں، تو یہ سیف صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ میجر ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ کے بعد مجھے بلا رہے ہیں. یہ بچی تو اتنی لائک اس کو میں انجوائے کر رہی تھی سن کے. لیکن علامہ اقبال تو سبھی کے ہیں، آپ کے میرے، چاہے ہم ان کا کلام کسی بھی زبان میں پڑھیں تو یہ وہ تھے کون. آج ایک صرف میں آپ کو بات بتاؤں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ روتی بلکتی سکھتی قوم کو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ گیا. جبکہ سر سید احمد خان مسلم، کوئی تو کہتا تھا یہ غدر ہے، کوئی کہتا ہے یہ بغاوت ہے، ہم کہتے تھے جنگ آزادی ہے، اپنے اپنے الفاظ. لیکن جس طرح مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، جس طرح پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، وہی غالب کہتی ہیں ایک بھی خوبصورت آدمی دہلی میں نہیں تھا، وہ لٹک رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ جب رحم فرماتے ہیں کہ یہ قوم اب ڈوب رہی ہے، یہ امت، ہم تو نبی پاک کی امت ہیں، تو دو لیڈر بھیجے، ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، جنہوں نے ایک بڑا خوبصورت خواب دیکھا کہ کیا ہوگی مسلمانوں کے لیے ریاست. اور قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اپنا تن من دھن لگا کر یہ پاکستان بنا دیا کہ اس میں یہ لوگ رہیں گے. اب یہاں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ابھی فرما رہے تھے گل صاحب کہ 1930 میں آپ علامہ اقبال مختلف جگہ علم حاصل کیا، آپ یہ خواب دیکھتے رہے. 1930 میں آپ نے خطبہ الہ آباد دیا، آپ نے کہا کہ وہ علاقے جہاں مسلمان زیادہ ہیں ان کو ملا کر کیوں نہ ایک ہم اسلامی ہند بنا دیں. نام کوئی نہیں تھا، اسلامی ہند ایک ٹکڑا، تاکہ مسلمان وہاں اپنی دین کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن آپ کا یہ پیغام جو ہے، یہ اس وقت گولڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں، یہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے ایک نام ہی دے دیا، پاکستان. وہ صوبے جہاں مسلمان زیادہ اکٹھا کرو، پنجاب سے پے لے لو، افغانیہ سے الف، کشمیر سے کاف، سندھ سے سین اور بلوچستان سے تان. یہ اتنا خوبصورت نام جو نو اور نیور، انہوں نے علامہ اقبال بڑا خوش ہو اس بات پہ. لیکن یہ ایک مسئلہ تھا کیا بنے گا کیسے. قائد اعظم تو جا چکے تھے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد نہیں آئے تھے. آپ نے 15 خطوط ویری امپورٹنٹ کبھی پڑھیں، یہ فروز سنس والے آپا کے انہوں نے عزیزوں نے 15 خطوط لکھے ہیں کہ آپ اور نواب زادہ لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت علی رانا کو بھیجا کہ انہیں لیا. آپ تو آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن نبی پاک کا حکم کہ محمد علی جناح جاؤ، اور ڈوبتی ہوئی خواب میں کیا حقیقت میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ حکم ملا. قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے. لیکن یہاں ایک بات ہے، 1938 میں آپ کی وفات سے پہلے نہرو اور میاں افتخار الدین علامہ اقبال کے گھر گئے. آپ لیٹے ہوئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ اتنا زیادہ معتبر ہیں، اتنے مشہور ہیں، تو آپ کیوں نہیں یہ سنبھالتے مسلم لیگ کی قیادت، کیوں محمد علی جناح کو دے رہے ہیں. تو آپ غصے سے سرخ رنگ ہو گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ کے آپ نے کہا یہ نہ کہو، وہ اس سپاہ سالار کا، میں تو ایک ادنا سپاہی ہوں، کس بات پہ تم مجھے کہنے آئے ہو، یہ بات بڑی ہے. ایک ادنا سپاہی قائد اعظم محمد علی جناح کا. تو صرف چند لمحے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج جو آپ نے ہمیں تصور دیا تھا، خواب تھا. آپ تو 1938 21 اپریل کو چلے گئے. وہ یہ ریاست تصور کیا تھا. یہ جب میں کہتی تھی تو جسٹس صاحب بڑا خوش ہوتے تھے کہ یہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے کہ اس کا اقتدار ایک اعلیٰ کون ہوگا. ایک صرف شعر میں آپ نے فرمایا تھا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری. یہ جو ہم میں تم کہہ رہے ہو یہ سب بت ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکومت اور یہ قرارداد مقاصد ہمارے آئین میں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں آبادی کیسی ہوگی. اب بندے کلیم جس کے جب مجھے رات کو میں زخمی میرا دل ہوتا ہے کہ یہ ہم بندے کلیم بنی ہیں.
बंदे कलीम इसके परबा जहाँ के सीना, नूहे नबी का आका ठहरा जहाँ सफीना, रफत जिस्मी की बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है उसकी। फिर आजकल तो हम डरे हैं, हमारी जन्नत कहाँ है? खुदा के लिए संभालो, वही कह रही हैं कि अपने आप को पहचानो। तीसरा आपने कहा था हुकूमत कैसी होनी चाहिए, ये आपको जमहूरियत बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये मेरे कहने का ये है कि इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करती हैं तोला नहीं, जो लूले लंगड़े बेहोश जो शराबी कबाबी सब ये जमहूरियत में आ गए, ये जमहूरियत है क्या? नबी पाक के दौर की ये तो जमहूरियत नहीं थी। चौथा आपने जो इसकी जमीन का कहा है, तो आपने यही फरमाया था कि जमीन कौन सी लेते हो, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गया, ये 15 नवंबर को पूरी आबादी दुनिया की 8 अरब है और मुसलमान कितने? 1.5 अरब 2 अरब। खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ, यकजहती को अपना लो। ये आपका ये जो कहना था, ये रियासत का तस्वर है। आज मेरा ये पैगाम है, चारों चीजें सोचें। क्या ये तस्वर कायदे आजम ने बनाकर हमें देकर ये रहा है? क्या ये कुछ हो रहा है कि रातों को नींद नहीं आती, तौबा इस्तगफार सारा दिन, मैं तो रात को उठ के बैठ जाती हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो बच्चों और मेरे भाइयों और तमाम लोगों, ये आज सोचना, वही तस्वर आएगा तो हम पक्के मुसलमान हैं। अपने आप को पहचानो और इसकी सलामती, यकजहती और इस्तेकाम के लिए जरूर दुआ करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर परवीन खान साहबा। बिलाशुबा कलाम इकबाल हमारी हर तरह की सोच, कौमी हो या तालीमी हो, उसे ताज़ा करता है, नई फ़िक्र देता है, नई जहद देता है। मैं इस वक्त मुल्तमिस हूँ, एक बिल्कुल नए अंदाज में वो कलाम इकबाल पेश करते हैं। अपना एक ख़ास अंदाज में है उनका, जनाब सैयद मोहम्मद कलीम साहब से। और आज उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। वो चाहते थे कि मैं बेगम नासरा जावेद इकबाल या कोई भी फ़र्द हज़रत अल्लामा इकबाल के खानवादा से हो, उसके सामने कलाम इकबाल पेश करूँ। जी मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद कलीम साहब। गरचे तू जिंदानी असबाब है, कल्ब को लेकिन ज़रा आज़ाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का एक कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमा अबू लहब। ये जो तरन्नम से पढ़ा जाता है, इसका मकसद अट्रैक्ट करना या तवज्जो दिलाना होता है। असल जो पैगाम है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। चूँकि अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो उम्मत मुसलमा के लिए कुव्वत का हसूल, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए है। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदा गाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता वे आहे सहर गाही। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से
موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. بہت شکریہ جناب سید محمد کلیم صاحب. آپ جب کلام پڑھ رہے تھے تو مرکزیہ مجلس اقبال کے بشیر حسین ناظم صاحب کی یاد آ رہی تھی. ان کا انداز بھی بڑا قدرتی آپ کی طرف سے، جنہوں نے کم و بیش 50 برس تک مرکزیہ کے جلسوں میں کلام اقبال پیش کیا تھا. بہت شکریہ جناب. ہمارے اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ایک دوسری مقررہ ہیں ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے کنوینئر شعبہ خواتین پروگرامز محترمہ بیگم صفیہ اسحاق صاحبہ ہیں. میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور آج کی اس یوم اقبال کے سلسلے میں اس تقریب میں خطاب فرمائیں. محترمہ بیگم صفیہ اسحاق صاحبہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یوم اقبال اپنی مثال آپ ہے. یہاں خواتین زیادہ ہیں اور مردوں کی تعداد کم ہے. اور آج سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان بیگم ناصرہ اقبال موجود ہیں. میں تمام اپنے بھائی بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں. میری طبیعت تھوڑی خراب تھی لیکن پھر بھی چونکہ میں مصنفہ ہوں، حضرت علامہ اقبال کی ذات پہ قلم کشائی کر چکی ہوں. حالانکہ میری جیسی خاتون قلم اٹھائے وہ بھی حضرت علامہ اقبال پر، میں خود اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہوں. میں اتنی قابل تو تھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام ضرور لیا ہے. حضرت علامہ اقبال کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اقبال مشرق کا عظیم فرزند ہے، بلکہ عالم اسلام کا عظیم فرزند ہے. وہ تخیل کا مجدد اور تصور کا امام ہے. اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ پن ہے. حضرت علامہ اقبال کے کلام میں عجم کا پاک پن بھی ہے اور عرب کا سوز دروں بھی. وہ ہر جلوے میں کلیم، شعلے میں خلیل، غبار میں سوار، مشت خاک میں پارا الماس، جسد خاکی میں انگارہ، خاکستر میں چنگاری اور چنگاری میں فروغ جاوداں ڈھونڈتا ہے.
حضرت علامہ اقبال نے مادیت اور روحانیت میں متوازن راہ ڈھونڈ لی تاکہ لوگ ترقی کر سکیں اور قوم کو درمیانہ راستہ بتا کر بتایا کہ تعمیر و ترقی کی راہ نہ رک سکے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام میں سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نوید توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بڑے بڑے فلاسفر، رائٹر جیسے ٹینیسن، براؤننگ، ورڈسورتھ، بائرن، اسکاٹ، ملٹن، شیکسپیئر، کیٹس، گیٹے، ٹیگور، غالب، شیلر، ڈانڈے، رومی بین الاقوامی شہرت یافتہ پر جب بحث چھڑتی ہے تو حضرت علامہ اقبال کا نام نامی بے شک سر فہرست ہوتا ہے، اور وہ عالم اسلام کا نہ صرف عظیم فرزند ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پیچھے چھوڑ جانے والا مفکر، فلاسفر، شاعر، بیرسٹر، عظیم سیاستدان ہیں جنہوں نے فہم و فراست سے مسلمانوں کو، قوم کو ایک اسلامی ریاست دلانے میں عقل و دانائی سے اپنا کردار پیش کیا، اور حضرت علامہ اقبال نے ان کے خواب کو تعبیر کیا۔ شکریہ۔ حاضرین بالا کرام، کل حکومت پاکستان نے جس طرح سے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آج تعطیل ہوگی ملک بھر میں، اگر اسی طرح کا نوٹیفیکیشن یہ کر دیتے کہ یوم اقبال کو سیلیبریٹ کیا جائے، اسے منایا جائے اپنے اپنے حلقوں میں، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سال میں ایک بار یوم اقبال ضرور منانا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ حکومتی سطح پر منانا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے، اور آج ہماری یہاں پر اس حال میں حاضرین کی تعداد بھی بہتر ہوتی۔ لیکن جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں حضرت علامہ اقبال کے شیدائی ہیں، ان کے کلام کے رسیہ ہیں، اور اپنے سوچ اور فکر کو نئی روح بخشنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ حاضرین بالا کرام، ہماری آج کی اس تقریب کی صدارت حضرت علامہ اقبال کی بہو محترمہ بیگم جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کر رہی ہیں۔ انہیں ایک دوسری تقریب میں بھی ابھی جانا ہے۔ سابق صدر ویسے تو تقریب کے اختتام پر گفتگو کرتا ہے، لیکن ایک دوسری تقریب میں جانے کے باعث میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطاب آج کی اس تقریب کے حوالے سے فرمائیں۔ محترمہ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج علامہ اقبال کی سالگرہ ہے 145ویں، اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ حکومت پاکستان نے کل شام کو اعلان کر دیا کہ آج تعطیل نہیں ہوگی، یہ تعطیل ہوگی، اور یہی حکومت ہے جس نے 10 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ تعطیل نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو اس کی مصلحت کسی صورت سمجھ نہیں آئی، اور سیف اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر یہ اس کے بجائے کہ تعطیل کا اعلان ہو جائے، یہ کہا جائے کہ ہر جگہ یوم اقبال کے بارے میں باتیں ہوں گی، تقاریب ہوں گی، اور لوگوں کو ان کے خیالات سے روشناس کیا جائے گا، تو وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اور اگر اسکول جو تھے ان میں چھٹی نہ ہوتی، بہت ساری آج تقاریب اسکولوں میں تھی، 3-4 تقریبوں میں تو میں نے بھی جانا تھا، اور یقیناً حلیمہ سعدیہ جس نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ طلبہ اور طالبات سنتے تو کتنے سیکھتے، تو یقیناً اس سے لوگ زیادہ فیضیاب ہوتے۔ اب چھٹی کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ صبح دیر سے اٹھیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہماری یہاں اس طرح کی محفل میں ہے ہی نہیں رونق جس طرح ہوتی تھی۔ اور دوسری بات ہے، اٹھیں گے تو کیا لاہور کے لوگوں کی عادت ہے، وہ حلوہ پوڑی کھائیں گے، نہاری کھائیں گے، پائے کھائیں گے، اور پھر
اللہ کا شکر کریں گے اور بلے بلے کریں گے اور سو جائیں گے۔ تو یہ تو مقصد نہیں تھا میرا خیال ہے یوم اقبال کا، باہر کا حکومت کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، انہوں نے کس لیے یہ سارا پروگرام جو تھا اس کو اگر کرنا ہی تھا اعلان تو کسی منطقی طریقے سے کرتے تو تہ بالا تو نہ ہوتا سارا پروگرام۔ باہر کیف میں چند باتیں صرف کرنا مناسب سمجھوں گی کیونکہ میرا علامہ اقبال سے رشتہ بالکل بالواسطہ ہے، اور اتنی ساری یہاں دانشوروں والی باتیں ہوئیں کہ مجھے تو اس کے برابر پاسنگ بھی بات کوئی نہیں آتی۔ لیکن آج کل کے حالات میں علامہ کیا چاہتے تھے؟ ایک تو وہ کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہو چکی، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابق آ کے کاش کر، لیکن ہم میں وہ وحدانیت نہیں ہے، وہ نہیں ہے آپس میں یکجہتی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور اس کی قیادت شاید میں سمجھتی ہوں عرب کے رہنماؤں پر اترتی ہے، اور میں نہیں دیکھ رہی کہ وہ اس قسم کی رہنمائی کرے۔ آج کا تو ان کا رجحان زیادہ اسرائیل کی طرف ہے، جو میرا خیال ہے ہمارے لیے تو بہت ہی زہر حل کی طرح ہے کہ ان کے ساتھ ہم تعلق رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح کے اخبار میں میں نے دیکھا کہ ایک شعر علامہ کا لکھا ہوا تھا اور بالکل آج کے حالات پہ موضوع ہے، حفظ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوح انسان کو، محبت کا بیاں ہو جا، اخوت کی زباں ہو جا۔ میں نے غلط پڑھا، معذرت سے آپ سب کو، بس اتنا ہی میرا علم ہے اس لیے۔ اور دوسرا کیا فرماتے ہیں؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اب یہ دیکھیے کاخ عمرہ جو ہے ان کے در و دیوار کیسے بنے ہوئے؟ آپ کے اور ہم لوگوں کے ٹیکسوں سے۔ تو ان کے تو در و دیوار ضرور ہلانے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، اور جب تک ہم سب لوگ اکٹھے ہوگے اٹھیں گے نہیں تو یہ صورتحال جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ علامہ نے فرمایا مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اور وہی حالت آج کل ہماری سب کی ہو رہی ہے۔ اور ایک تو دیکھیں نا یہ ماحول کی آلودگی ہے، اور میری آنکھیں جب سے میں آئی ہوں واپس تو نم رہتی ہے، میں دیکھتی ہوں یہ صرف ماحول کی آلودگی نہیں ہے، یہ حالات کی آلودگی بھی ہے جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہم سب مل کے ہی لا سکتے ہیں، یہ کسی ایک فرد یا چند افراد کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آخر 22-23 کروڑ عوام ہیں، وہ ہماری مردم شماری بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، فردم شماری نہیں ہوتی، تو عورتیں ہماری جیسی تو گنی ہی نہیں جاتی۔ تو پھر اگر ہم باقی سب گنے جائیں تو میرا خیال ہے 25 کروڑ سے کم ہماری آبادی نہیں ہوگی۔ اس کا بھی کچھ علاج کرنا چاہیے، اور علامہ اقبال نے ایک دفعہ اس کا ذکر کیا بھی تھا کہ اگر شادی کی عمر کو بڑھا دیا جائے اور بجائے 15 یا 18 جیسے ہمارے یہاں ہے 25 سال خواتین کی ہو، 30 سال کی مردوں کی ہو، تو شاید پھر اتنی آبادی میں کثرت جو ہے وہ نہ ہو۔ اور چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے اور وسائل چاہے ہمارے پاس ہیں، وسائل کے صحیح استعمال ہو نہیں سکتا، اور آبادی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ سب سے یہ بتا دوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ایک نعمت مجھے عطا کی، مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں نے عمرہ کیا ہے اور حرمین شریفین سے ابھی واپس آئی ہوں۔ تو وہاں جا کے جس قسم کی آپ کے دل میں خیالات بہت آتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ دکھایا تھا، کیا وہی راستے پہ ہم گامزن ہیں؟ ایسا مجھے تو معلوم نہیں ہوتا۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں دیکھتی ہوں، میں خیر مجھے کافی سالوں سے اب عمر میری ایسی ہو گئی کہ میں ضرور اٹھتی ہوں فجر کی نماز کے لیے، لیکن چاہے یہاں صبح ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی جو اذان ہے کوئی نہیں اٹھتا۔ صرف وہاں میں نے حرم شریف میں دیکھا ہے اور مسجد نبوی میں بھری ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنا لینا یہ روایت اور جو نماز ہے اس کو وقت صرف پڑھنے اور ادا کرنے کی عادت ہمیں پڑ جائے تو دیکھیں ہماری انرجی سیونگ کتنی ہوگی۔ اگر صبح ہم فجر کے فوراً بعد اپنے کارہائے منصبی اختیار کر لیں اور عشاء کے بعد فارغ ہو جائے
تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ساری پلاننگ یہ ہم خود مل کے کر سکتے ہیں, یہ ہم سربراہان پہ چھوڑ نہیں سکتے. کون ہے سربراہ؟ یہ لوگوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں لگتا, اور یہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں تو 5 وقت یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے, جتنے بھی شہری ہیں, کہ جو خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ نعمتیں نہیں ہیں میسر, جو خاص طور پہ سیلاب میں اتنے ہو گئے ہیں پریشان, ان کے گھر کی چھتیں نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی کھانے کو نہیں ہے, ان کے پاس لباس نہیں ہے. اور میری ایک دوست عزیز ہی ہیں جن کے ذریعے میں بھیجتی رہتی ہوں. میری عمر ایسی نہیں کہ میں کہیں جاؤں. میں نے پوچھا آج کل ان کی ضروریات کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو 4 پائیاں چاہیے, کیونکہ پانی نیچے اتر رہا ہے, سانپ اور بچھو بہت زیادہ نکل رہا ہے. تو جو زمین پہ سو رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈینگی, تو ڈینگی سے بچانے کے لیے جو دوائیں ہیں, اور جو ویسے بھی بد ہضمی اور اس طرح کی دوسری بیماریاں, ان کے لیے ان کو دوائیں چاہیے. تو میں تو کیونکہ ابھی بھی پڑھاتی ہوں, تو میں نے اپنے بچوں سے کہا, شاگردوں سے, ایک چائے کی پیالی آپ ایک دن نہ پیجیے. 25 یا 30 روپے کی تو ایک چائے کی پیالی آتی. تو فرض کیجئے ہم یہاں 500 لوگ ہیں, تو 5,000 روپے جمع ہو جائیں گے, تو کم سے کم اسے 4 پائیاں اور کچھ دوائی تو آ جائے گی. مگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں ذرائع ابلاغ اس بات کا ذکر بہت کم کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. یہ کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں جو ہو رہے ہیں, ان کی کہانیاں جو ہیں وہ ہر وقت سناتے ہیں, جس سے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے کہ قوم جو ہے وہ گروہوں میں بٹتی جا رہی ہے. اور جیسے علامہ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تو ہمیں سب کو تو یکجہتی دکھانی چاہیے, اور جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا اتحاد, تنظیم اور یقین موقن سے ہم قائم سب رہے, تو انشاءاللہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے اور میں نے اور ہماری بچیوں نے سب نے مل کے کرنا ہے. یہ چند لوگوں کے حوالے ہم یہ کام نہیں دے سکتے, کیونکہ پھر یہ ہونے کا جو ہے بہت ہی کم موقع ہوگا. اور یہ سب کی ایک اکٹھی مشترکہ کوشش ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایک اور بات میں بتاؤں, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد نبی کے ایک کونے میں اردو کی ایک لائبریری کھلی ہے. تو میں تھوڑی کسی وقت اگر موقع ملتا تھا, کیونکہ میں نے زیارات وغیرہ پہ نہیں جانے کی کوشش کی عمر کے حوالے سے, اور میں گئی بھی تھی 5-6 سال پہلے اپنے تمام جو اہل خاندان تھے کہ ایک دفعہ رستہ دکھانا میرا کام ہے, باقی جو مرضی وہ کریں. تو میں وہیں رہتی تھی حرم میں, اور اس میں بہت ساری باتیں اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا اور یہ سب پڑھنے کو موقع ملتا تھا. تو ایک بات سے میں بہت محظوظ ہوئی جو دانستہ طور پہ میرے علم میں نہیں تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے تھے. تو یہ میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی پہ یہ سنت ہے کہ وہ اگر ہم سنت پہ قائم ہیں تو مسکرائیں, کیونکہ جب ہم مسکراتے ہیں جو سامنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سب مسکراتے ہیں, اور قدورتیں جو ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں. تو یہی میری آپ کے لیے آج کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. آپ نے بھرپور انداز میں حضرت علامہ اقبال کے شعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں, اس کی آپ نے بھرپور انداز میں تشریح فرمائی ہے, اور عملی طور پر بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم درد دل کے واسطے ایک دوسرے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. محترمہ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, آپ کے سامنے ایک صرف چیز میں بات رکھ رہا ہوں. آج ہم 145واں یوم ولادت حضرت علامہ اقبال کا یہاں منا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 150واں یوم ولادت بھی آپ کی صدارت میں منائیں گے ہم لوگ. اور اگر حضرت علامہ اقبال کی حیات میں آپ کی شادی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ہو جاتی تو یقیناً ان کی پسندیدہ بہو ہوتی ہیں آپ. جی بہت شکریہ. کلام اقبال کے لیے تشریف لائیں گے طالب علم نور الحسن.
یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی سی سے تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی سی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، جو رہی خودی تو شاہی، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روس آہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لوگ تے غریب جب تک تیرا دینا دے گواہی، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ وہ تشریف لائیں۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، میں چند دن پہلے ان کے بنائے ہوئے کالج میں گیا تھا، میں نے وہاں بچوں کو بتایا، میں نے کہا کہ کوئی جاگیردار کو پیسے ملتے ہیں نا وہ کھا جاتا، مہناز رفیع جاگیردار نہیں ہے، ان کو پیسے ملے تو انہوں نے کالج بنایا، یہ کمال ہے، کالج بنایا، کالج جب تک قائم رہے گا ان کا جو ہے نا صدقہ جاریہ جاری رہے گا۔ یہ ہوتی ہیں جو سیاستدان ہوتی ہیں، جو قوم کی خیر خواہ ہوتی ہیں، جو تعلیم کو پسند کرتی ہیں، جو قوم کی خیر خواہی کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو میں انتہائی احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں بیگم مہماناز رفیع صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں۔ جناب مہماناز رفیع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اور بچیوں اور میرے بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑی سوچ کا دن ہے۔ پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ کے مطابق جو انہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان ایسا ہوگا، ہم نے آگے بڑھنا تھا، اس کے بجائے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے آج کے دن اپنے آپ سے ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گروہوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمیں اپنی اس ذات کو ان کے ساتھ مدغم کرنا ہے جو قائد اعظم نے سوچا تھا، جو علامہ اقبال نے سوچا تھا۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے، وہ مفکر پاکستان بھی تھے۔ قائد اعظم نے ان کی سوچ کو آگے بڑھایا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک کے نتیجے میں پاکستان حاصل کیا تھا، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن آج پاکستان کے جو حالات ہیں، ہر پاکستانی پریشان ہے۔ موجودہ حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے ہم کو افکار اقبال سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک ماورائے خواب کی تعبیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا اور وہ کر سکتے ہیں،
تو ملک و ملت کی آبیاری اور تعمیر کے خواب کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں جو انہوں نے سوچا تھا۔ ہمیں آج پھر ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے حوالوں والا پاکستان اور ان کے خوابوں والا پاکستان بنانے کی جد و جہد کریں۔ نظریے پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ہمیں وہی ولولہ پیدا کرنا ہے جو انشاءاللہ ہم بہت جلد پورا بھی کریں گے۔ اس ولولے کو ہم آپ نوجوانوں کے اندر چاہیں گے کہ وہ سوچیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اس پاکستان کو کیوں بنانا چاہتے تھے اور وہ پاکستان کیا ہوتا اور کیسے پاکستان چلتا۔ پاکستان امیروں سرمایہ داروں کے لیے نہیں بنا تھا، صنعت کاروں کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان ایک عام انسان کے لیے بنا تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا، جو چاہتا تھا کہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں ہر انسان کو وہی وقت وہی چیزیں حاصل ہوں جو ایک بڑے پیسے والے کو حاصل ہے۔ لیکن آج آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل سے پوچھئے کیا آپ میں سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے جہاں کروڑا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ کروڑا روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کروڑا روپے کو کئی کروڑا روپے سے ہم حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہم نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے جس کا ہمیں افسوس ہے۔ ہم جب علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ باتیں سوچنی ہوں گی۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ذات یا اپنے دوستوں یا اپنے ملنے والوں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں، نہیں، ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قائد اعظم کی سوچ اور علامہ اقبال کی سوچ سے بالکل الگ ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ ہر آدمی سمجھ جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے اور باقی سب جھوٹ ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان اس سوچ، اس نظریے کے مطابق بنائیں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے سوچا تھا۔ کیا ان کی روح ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے یا افسوس کر رہی ہے کہ یہ میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں پر اس طرح سے لوگوں کو جو غریب ہیں، جو ابھی بات سیلاب کی میری بہن نے، کہ وہ اتنے برے حالات میں ہیں اور ہم محلوں میں رہ رہے ہیں، ہم ہوائی جہازوں پہ سفر کر رہے ہیں، ہم تمام چیزیں حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی تمنا ہمارے دلوں میں ہے۔ کیا یہ پاکستان چاہتے تھے قائد اعظم یا علامہ اقبال؟ اگر نہیں تو کم از کم نظریے پاکستان نے آپ کو یہ سوچ دی ہے۔ ہر دفعہ ہم آپ کو یہاں بلاتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر اگر محبت نہ ہوتی تو آپ بھی یہاں نہ آتے، آپ کسی پارک میں جا کے ادھم مچا رہے ہوتے یا کسی سڑک کے اوپر نعرے لگا رہے ہوتے یا کچھ اور کر رہے ہوتے، لیکن آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے۔ تو اس جذبے کو اور ابھاریں اور کوشش کریں کہ پاکستان وہ پاکستان بنے جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے اس کو پورا کیا تھا۔ تو میرے بچوں، میری بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے سوچ کا دن ہے۔ سوچئے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے۔ جب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے پاکستان کی بات کی تو بر صغیر کے مسلمان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری دل کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر پھر سے ایک دفعہ پاکستان وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو بنایا قائد اعظم نے تھا۔ یہ بھول نہ جائیے گا۔ یہاں سے نکل کے آپ سوچیں کہ بس وہاں ہم نے سن لی باتیں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے بات کر لی، بات ختم ہو گئی۔ ہم دہرا تو رہے ہیں ان کی باتوں کو، لیکن کس لیے دہرا رہے ہیں؟
اس لیے دہرا رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر وہ بات آئے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ یہ اشعار سنیں یا کتاب پڑھ لیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت غلط ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر قائد اعظم کی سوچ کے مطابق جو پاکستان تھا اور علامہ اقبال کے خوابوں کی جو تعبیر تھی اس کو بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے. میں صرف ایک شعر کے بعد یہ بات ختم کرتی ہوں. علامہ اقبال کا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یعنی آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ وہ ستارے ہیں، جب چمکیں گے تو وہ سب ماند پڑ جائیں گے لوگ جو آج صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمیں ان کی ذات سے نہیں کوئی لگاؤ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہی قائد اعظم کی سوچ اور وہی علامہ اقبال کی سوچ والا پاکستان چاہیے. آئیے آج ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان ہمارا بنے جو انہوں نے سوچا تھا، اور یہی ہمارا ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے، دونوں کے لیے. شکریہ بہت بہت. حاضرین والا کرام، ہمارا یہ پروگرام اختتامی مرحلہ میں ہے. ہمارے ہر مقرر اور مقررہ کی گفتگو کا اپنا انداز اور اپنی خصوصیت ہے، لیکن بیگم مہناز رفیع صاحبہ نے جس طرح سے باتیں کی ہیں، اتفاق کی، اتحاد کی، اور کیسے ہم عملی طور پر کلام اقبال کو نافذ کر سکتے ہیں، یہ بھرپور انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ کا بہت شکریہ محترمہ بیگم مہناز رفیع صاحبہ. ابھی ہم اس پروگرام کے اختتام سے قبل ہماری ایک اور اسکالر ہیں محترمہ بیگم خالدہ جمیل صاحبہ، ان کا خطاب سنیں گے، اور اختتام پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت کلام اقبال سنیں گے محترمہ عائشہ طارق صاحبہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی میری معزز بہنیں، سیف بھائی اور تمام سامعین اور بچوں، السلام علیکم. میں آج بات کروں گی اقبال کا نوجوان. ملت پاکستان دوسرے ممالک کا کون فرد ہے جو اپنے سب سے بڑے مفکر، شاعر حضرت علامہ اقبال سے ناواقف ہو؟ یہ عظیم دانائے راز، مرد خودآگاہ، جن کی بصیرت اور ایمان فروز پیغام ساری دنیا میں دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی شاعری 3 حصوں میں تقسیم تھی: ان کے شباب کی شاعری، ان کی پختہ سالی کی شاعری، اور آخر میں ان کے بڑھاپے کی شاعری. لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان تینوں ادوار میں ان کا مخاطب صرف نوجوان اور موضوع سخن بیشتر کیفیت میں وہی شباب اور وہی کے خاص تھا. اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اگرچہ اپنی جوانی میں ہی بلوغ فکر کے اعتبار سے پختہ سال اور پختہ سالی کے پیرے دانا ہو چکے تھے، لیکن عناصر کے اعتبار سے ان کی اپنی شاعری، ان کے فکر، ان کے جذبات، ان کے محسوسات اور ان کے پیغام کے بنیادی عناصر ہیں، وہ ہمیشہ جوان رہے. اور ان کے سخن کی جرت اور ان کے پیغام کا خروش نوجوان کے خون کی روانی کو تیز کرتا اور انہیں تسخیر ذات، تسخیر کائنات دونوں پر آمادہ کرتا رہا. حضرت علامہ اقبال بانگ درا کی مشہور نظم میں فرمایا: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو بیشتر خوبیاں جو حضرت علامہ اقبال کے تصورات میں مرد مومن میں مذکور تھیں وہ محض جوانوں میں پائی جا سکتی ہیں. مثلاً سوز، عمل، وسعت، پرواز، بے نیازی، قوت، بے خوفی. اور حضرت علامہ اقبال کا محبوب پرندہ شاہین تھا. فخر، بلند نگاہی، قوت اور گرمی خون کا پیکر ہے، شباب ہی کی صفات کا مظہر ہے. لہٰذا آپ نے اپنے کلام میں آنے والے نوجوانوں کی عظمت کا اشارہ کیا: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پھر انہوں نے فرمایا: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रत अल्लामा इकबाल की तमाम उम्मीदें जो थी वो नौजवानों से वाबस्ता थी। आप पर हर साहिब दिल नौजवान को मिल्लत के मुकद्दर का सितारा करार देते थे। इसी कैफियत याफ्त में पुकार उठते हैं, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी से नहीं। फिर नौजवान की तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़रबकारी, वमा अलैना इल्लल बला। शुक्रिया मोहतरमा बेगम खालदा जमील साहिबा। आज की इस तकरीब का इख्तिताम हम कलाम इकबाल पर करेंगे और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे पास कलाम इकबाल बेहतरीन अंदाज में पढ़ने के लिए जो शख्सियत जो स्टूडेंट्स को भेजती हैं, मोहतरमा प्रोफेसर हलीमा सादिया साहिबा उनकी परवरिश करके भेजती हैं, बहुत खूबसूरत तरबियत करती हैं और हमारे हर तकरीब में कलाम इकबाल तलावत नात को चार चांद लगा देती हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा प्रोफेसर हलीमा सादिया साहिबा। इख्तिताम से कबल या कलाम इकबाल से कबल मैं चंद एलानात आपके सामने रखता हूँ। यौम इकबाल की तकरीबात के सिलसिले में हमारे इसी हाल में 15 नवंबर मंगल के रोज़ कलाम इकबाल का मुकाबला होगा स्कूल्स के तलबा तालबात और मदरसे के तलबा तालबात के माबैन। उससे अगले दिन तकरीरी मुकाबला होगा, उसका बड़ा खूबसूरत एक उन्वान हमने कलाम इकबाल से ही लिया है, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। इसके साथ कॉलेजेस के माबैन जो मुकाबला होगा वो उससे अगले 2 दिनों में होगा, यानी कि जुमेरात, जुमा और हफ्ता को। और उसमें कलाम इकबाल से ही हमने एक शेर लिया है कॉलेज के तलबा तालबात के लिए, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, प्याम और है इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। ये कलाम इकबाल की तकरीबात होंगी और हम इंशाल्लाह एक्सपो कर रहे हैं 11, 12, 13 नवंबर को ऐवान कायद आज़म में। आप तमाम असहाब को दावत है कि वो 10 बजे होने वाली इफ्तिताही तकरीब जो 11 तारीख को 10 बजे सुबह इफ्तिताही तकरीब में शरीक हों और गाए बहाए उन बुक स्टॉल्स का, हैंडी क्राफ्ट्स की नुमाइश का, एजुकेशन एक्सपो का और फूड स्टॉल्स का विज़िट करते रहें। कलाम इकबाल से इख्तिताम करेंगे और ये खूबसूरत कलाम इकबाल पेश करेंगी मोहतरमा आयशा तारक साहिबा। गुलजार हस्त बोद ना बेगाना वार दे, गुलजार हस्त बोद ना बेगाना वार दे, ये देखने की चीज है इसे बार बार दे, ये देखने की चीज इसे बार बार दे, गुलजार हस्त बोद। माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख ना मेरा इंतजार दे, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार दे, ये देखने की चीज इसे बार बार दे, गुलजार हस्त वो। आया है तू जहां में मिसाले शरार दे, आया है तू जहां में मिसाले शरार दे, दम दे न जाए हस्ती न पायदार दे, दम दे न जाए हस्ती न पायदार दे, ये देखने की चीज इसे बार बार दे, गुलजार हस्तो वो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आयशा तारिक, आपका बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम इकबाल पेश किया है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी के शुक्रिया के साथ हमारी तकरीबात को इसी तरह से तशरीफ़ लाकर कामयाब फरमाएं। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।